السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے اس سیشن میں دیکھیں گے کہ اہل طائف کا جب وفد آیا تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملات کیے۔ ہم اپنے پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کیا تھا اور پھر انہیں ان کی جگہ پر چھوڑ کر ایسے ہی واپس آ گئے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، یعنی لوگ اسے پسند کرتے تھے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ اسلام ہضم نہیں ہوا ان سے۔ پھر آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں ارد گرد کے عرب قبائلوں کی طرح عرب قبائلوں سے جنگ کرنے کی طاقت تو ہے نہیں، لہٰذا کیا کرتے ہیں کہ عبد یا لیل بن عمر کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ انہوں نے مدینہ روانہ کیا۔ یہ وفد رمضان 9 ہجری میں آیا۔ جب وہ مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ لگوا دیا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ اور یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ درس گاہ میں جب لوگ آئیں گے، جب لوگ دیکھیں گے، اس جگہ پر قیام کریں گے جہاں پر مسلمان اپنی عبادات کرتے ہیں، تو وہ دیکھ کر ان کا دل کرے گا کہ ہم بھی نمازیں پڑھیں اور ہم بھی قرآن پڑھیں، اور قرآن سنیں گے تو قرآن دل میں اترے گا۔ یہ لوگ ٹھہر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں زناکاری، اب غور سے سنیے گا، مانگ کیا رہے ہیں اجازت کہ آپ انہیں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیں، اور یہ کہ لات کو نہیں ڈھائیں گے، یعنی ان کا جو بت تھا لات، اسے نہیں توڑا جائے گا، ان سے نمازیں معاف رکھیں گے اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہیں توڑوائیں گے۔ ہر وہ بات جو انہیں اچھی لگتی تھی انہوں نے کہا ہم منوا لیتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں پر ہم اپنی مرضی کے دین پہ چلیں گے، ہم نمازیں شمازیں کوئی نہیں پڑھیں گے، شراب پیتے رہیں گے، سود کھاتے رہیں گے، زنا کرتے رہیں گے، بس یہ ہے کہ ہمیں اس کی اجازت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے، لہٰذا انہوں نے یہ شرط رکھی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود کریں۔ انہوں نے کہا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بت کو نہیں توڑ سکتے، نہ اپنے علاقے میں جا کر یہ کام کر سکتے ہیں، تو ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہیں توڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو منظور کر لیا۔ اس وفد میں حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی رضی اللہ عنہ اس وفد کے سب سے کم عمر ممبر تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے ہی میں چھوڑ جاتے، مطلب بچہ سمجھ کے پیچھے چھوڑ جاتے، مگر جب یہ لوگ آتے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے، اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابوبکر صدیق سے پڑھتے، یہاں تک کہ بہت سا قرآن انہوں نے یاد کر لیا مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا۔ دیکھیں لوگ بچہ بچہ کر کے پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور بچہ حفظ تک کر چکا۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ہی ان کا امیر بنا دیا۔ جو علم میں آگے ہے وہ آپ کا سردار بنا، کیونکہ انہیں اسلام اور قرأت قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی۔ جو دین میں آگے ہوگا چاہے وہ عمر میں کم بھی ہو، آپ سے چھوٹا بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی دین میں رغبت کتنی ہے، اس کی اسلام پر یا قرآن پر گرپ کتنی ہے۔ وفد اپنی قوم میں واپس آیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ و قتال کا خوف دلایا۔ کہا کہ ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا ہے،
اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ اس نے ہم پر سخت باتیں پیش کی ہیں، مثال میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری چھوڑنے کا ذکر کیا، اور اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا۔ اس پر انہیں نخوت اور تکبر نے طیش دلایا اور وہ 2-3 دن تک جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔ یہ اسلام کا رعب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا۔ وفد نے کہا ہم اس سے طے کر آئے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گئے، یعنی پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا۔ انہوں نے بت کو توڑا اور عمارت کو مسمار کر دیا۔ بنو عامر بن صعصع کا وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا، جس نے بئر معونہ میں صحابہ کرام کو دھوکہ دیا، اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم بھی تھے۔ یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے۔ عامر اور اربد بن قیس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عامر جو وفد کا ترجمان تھا، اس نے کہا میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیہ، یعنی کہ شہری آبادی آپ رکھ لیں اور جو دیہاتی آبادی ہے، بادیہ نشیں ہیں، وہ مجھے دے دیں، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں، ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہیں مانی اور دعا کی اے اللہ عامر کے مقابلے میں مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالش نکال لی، پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو کون ہے جو اس حفاظت سے اپنے آپ کو نکال سکے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے کافی ہو جائیں، دنیا ساری بھی مل جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اس کے گھر میں سو گیا۔ اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی۔ اس نے کہا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، میرے پاس گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے پر ہی مر گیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جیسے ہی موقع پر ختم کیا، اور جس طرح سے ہم سیرت پڑھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے سے آتا ہے، اللہ اسے ایک ہی رات میں اس طرح سے موت دیتے ہیں، تو یہ بھی معجزات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بخود اگلے بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری طرف اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی گرا دی، دونوں جل کر مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ وہ بجلی بھیجتا ہے پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تعالیٰ تو سخت پکڑنے والا ہے، وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی اس میں چھڑوا نہیں سکتا اپنے آپ کو۔ ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی مولا بن جمیل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر 20 سال تھی۔ انہوں نے بیعت کی، آپ کا دائنا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالہ مادہ جو اونٹنی تھی اسے صدقے میں دے دیا۔ آپ نے 2 سالہ مادہ اونٹنی کو صدقے میں دے دیا۔ اس کے بعد وہ ابو ہریرہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے۔ انہیں ان کی فصاحت کی وجہ سے 2 زبان والا کہا جاتا تھا، یعنی انہیں 2 زبانوں پر عبور تھا، تو یہ فصاحت کی وجہ سے ان کا لقب۔ اب اپنے نوٹس میں اس چیز کو بھی ایڈ کر لیں کہ جو 2 زبانوں والے تھے یا 2 زبانوں والا لقب جن کو دیا گیا وہ کون سے صحابی تھے؟ معلی بن جمیل رضی اللہ عنہ۔
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین طریقے سے ان چیزوں کو یاد رکھنے والا بنائے اور ہمارے عمل کو بہترین کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔